ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے اے جے کے الیکشنز میں جو باتیں ہوئی ہیں, جو اٹیکس بیک اینڈ فورتھ ہوئے ہیں. یہ دیکھیے گا جب الیکشن کا وقت ہوتا ہے تو کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ رانا ثناءاللہ صاحب پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں, کیبنٹ کے ممبر ہیں پرائم منسٹر کے. سنیے گا. اسی طرح سے ان کا یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں, ان کا نام لے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے, کرپشن. کرپشن کے علاوہ ان کا اور کوئی ان کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے, صرف کرپشن ہے. اور جہاں پہ ان کو اقتدار لوگوں نے دیا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہوئی. سارا پیسہ کوئی پچھلے 15 سال میں جو 2.5-3 ہزار ارب جو ہے وہاں وہ ملا ہے اس صوبے کو, وہ سارا دبئی پہنچایا ہوا ہے. اور اس میں کوئی انہیں جو شرم و حیا بھی نہیں ہے. کرپشن جو ہے وہ بتا کے کرتے, اس کے اوپر باقاعدہ فخر کرتے. اچھا, تو یہ ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا فرمایا, تو ہم اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پینل پر ہیں ناظرین مظہر عباس صاحب, سینئر جرنلسٹ نیڈز نو انٹروڈکشن. حفیظ اللہ نیازی صاحب, سینئر اینالسٹ, اگین نیڈز نو انٹروڈکشن. انفیکٹ اب مجھے نہیں معلوم فارمر کہیں یا کیا کہیں, بٹ پولیٹیشین تو یہ رہے, پی ٹی آئی میں بھی تھے ایک زمانے میں. اور شوکت پراچا صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں روبرو, اور اگین somebody who needs no introduction. مظہر, یہ کیا آپ نے سنا جو یہ رانا ثناءاللہ صاحب تو کابینہ کے ممبر بھی ہیں, بڑی سخت باتیں کی انہوں نے. شکریہ نسیم. میں تو یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے سے آنکھ ملاتے ہوں گے. یعنی جس لیول کی باتیں کرتے ہیں یہ, اور اس کے بعد اس کو سیاست کا حصہ کہہ دیا جاتا ہے اور پارٹ آف دی الیکشن کہہ دیا جاتا ہے. یعنی آپ یہ ہوں یا دوسری طرف ہوں, براہ راست ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو تنقید کرتے ہیں, کسی پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں. یہ تنقید نہیں ہے, یہ براہ راست ایکوزیشن ہے اور بہت سیریس ایلیگیشن ہے. تو اب پیپلز پارٹی اس پہ ایک بیان دے دے گی تو کیا یہ کافی ہوگا؟ یا پیپلز پارٹی کوئی جو ہے اکیوز کرے پی ایم ایل این کی کسی لیڈر کو اور وہ اس کو پارٹ آف الیکشن کہہ دیں تو یہ ختم ہو جائے گا بات. میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے یہ جو اس سے سب سے زیادہ فائدہ اس اپوزیشن کو ہو رہا ہے جو اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی, کیونکہ یہ ان کا نیریٹو ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ ہینڈ اینڈ گلوز ہیں. یہ دونوں جو ہیں یہ ناٹک کرتے ہیں اور یہ دونوں ہی اس سارے کھیل دھندے میں, گورکھ دھندے میں ملوث ہیں. تو یہ تو ان کا نیریٹو ہے جو کہ خود اب اگر رانا ثناءاللہ یہ ڈائریکٹلی ایکیوز کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی ان کو ایکیوز کرتی ہے یا پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دونوں جو ہے دونوں کی بات کو اگر جوڑ لیا جائے تو یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ جو باہر رہنے والی اپوزیشن نیریٹو بیچ رہی ہے وہ واقعی درست نظر آتا ہے. ورنہ تو پیپلز پارٹی اس ایکوزیشن کے بعد تو رانا ثناءاللہ کو عدالت لے جائے, ان پہ ڈیفیمیشن کا کیس کر سکتی ہے ان کو, کیونکہ یہ جو ہے NCCI یہ ہے وہ تو صرف ہمارے لیے بنایا گیا ہے. اس میں کیوں نہیں بلایا جاتا ان کو؟ کریں اس چیز کے اوپر, اس پہ کمپلین کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آزاد کشمیر کا الیکشن ہے, اس الیکشن نے کتنے چہرے بے نقاب کر دیے, اور ابھی تو الیکشن کے 4 فیزز ہیں, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ بیونڈ اے جے کے الیکشن جو ہے یہ پولیٹکس جو ہے وہ شارپ ہونے جا رہی ہے. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اے جے کے سے بیونڈ, اور یہ نہیں کہ کوئی الیکشن ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب اور الیکشن ختم ہوگا تو کہانی ختم ہوگی. نیازی صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیے مظہر کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی اندر نہیں ہے, جو اپوزیشن میں اس کو فائدہ ہو رہا ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ان کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا, کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ پھر جو لفاظی ہے اور جس طرح کی یہ اس کو تو میں نان سیریس کہوں گی. اب باقی تو باتیں کہہ چکے مظہر. مجھے یہ بتائیں کہ ایسا ملک جس میں دہشت گردی انتہا پر پہنچی ہے, ایسا ملک جدھر پاپولیشن کی ایکسپلوژن ہے, ایسا ملک جدھر آئے دن سیلاب آ رہا ہے, ایسا ملک کے جدھر جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے سب سے کم ہے, یہ ملک جو کہ اتنی اس وقت آپ دیکھیں بین الاقوامی سطح پر ہمارا پوٹینشیل اپنی جگہ سامنے آیا, لیکن ابھی حالات دیکھیے کیا ہیں, ناٹ آف آر میکنگ جو امریکہ اور ایران کے درمیان رہا ہے. تو وہاں اس طرح کی بات دیکھیے یہ کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں, کیونکہ مظہر جو بھی کہہ رہے ہیں لگتا ہے کل یہ بیٹھیں گے تو ساتھ پھر ان کی گپ شپ ہوگی, ہنسی مذاق ہوگا. If this is such a serious accusation, then what are they saying about the politics?
جی جی ناظر صاحب، شکریہ بہت بہت موقع دینے کا، اور مظہر صاحب کے ساتھ بھی بڑے دنوں بعد آمنا سامنا ہو رہا ہے، کوئی بڑے محترمانہ سلام۔ لیکن جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں چمبے کی بات ہے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں ہونا ہی یہی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے پہ کتنی مرضی سخت تنقید کریں، آپ جس طرح مرضی کسی کو آڑ ہاتھ لیں، ایک غلط گندی زبان نہ استعمال کریں، ایک گالیاں نہ دیں، اور دوسرا اس کو ذاتی لڑائی کے اندر نہ بنائیں۔ دنیا کس ملک میں ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ سکیتھنگ جو اٹیکس ہوتے ہیں؟ انڈیا کے اندر ابھی دیکھ لیں، راہل کو دیکھ لیں، پرناسا کو دیکھ لیں، اور کانگریس کے رہنماؤں کو دیکھ لیں، مودی کے اوپر کتنی کڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن بڑے ہی آرام سے بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر نکلتے ہیں، ایک دوسرے بیٹھتے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ ایک آئے تھے، مجھے نام کا بھول ہے، انڈیا کے فائنانس منسٹر تھے، آج سے وہ 20-30 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا آپ جو ہے یہی باتیں جو آپ نے اسمبلی میں تنقید کی ہے، یہی آپ سے پہلے میں خیر واجپئی اس وقت آ چکے تھے، تو میں نے کہا آپ سے پہلے جو ہے وہ دوسرے کر رہے تھے، جو کانگریس کے وقت میں آپ یہی کر رہے تھے، آج آپ اقتدار میں ہیں تو دوسرے کر رہے، کوئی اس طرح کا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی یار بات یہ ہے کہ اب عام سے جواب دیا، اور یہی سب سیاستدانوں کا جواب ہے کہ ہم نے بہرحال ان کو آڑیا کو لینا ہے، ان کی خامیوں کو اجاگر کرتے رہنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ذاتیات کی طرح کہ ذاتی طور پہ ایک دوسرے کا ایسے کریں کہ ایک دوسرے کو منہ دکھانے قابل نہ ہو، اس طرح کا اٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اٹیک ہم نے، جو میرا کم از کم 7واں وقت ہے، ایوب خان صاحب نے فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑا تو نیچے عوام کے اندر جو ہے قتلوں کی دشمنی آ گئی۔ پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کا دور آیا تو نیچے جو ہے جو پولرائزیشن تھی وہ جو خون خرابے تک پہنچ گئی، ذاتی تک پہنچ گئی۔ پھر ضیاء الحق صاحب جو پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی جو تھے ان کا یہ عالم تھا۔ پھر مشرف صاحب کا دور آیا، پھر باجوہ صاحب کا دور عمران خان کا آیا تو ہم نے ایک نئی طرح کی پولرائزیشن کی، اور اب یہ چوتھا 500۔ نیازی صاحب معذرت کے ساتھ مجھے پوائنٹ سمجھ نہیں ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ دس از میں یہ کوائٹ کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں ہیں میں اس کو مائنڈ نہیں کرتا ہوں کہ گھوڑا گھاس سے دوستی نہیں کر سکتا۔ کوئی اپوزیشن کے سیاستدان یا ایک دوسرے کی تنقید کر رہا ہے تو وہ ان کے اوپر سخت ترین لہجہ اور کچھ مبالغہ کے ساتھ کرے گا۔ تو میں رانا صاحب کی جو باتیں میں نے ابھی آپ نے سنائی ہیں اس پہ مجھے کوئی اتنی تشویش نہیں ہے، یہ کرتے رہیں گے۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اندر سے شاید جیسے مظہر صاحب نے کہا یہ نیم نہیں کرتے، یہ بعد میں آ کے شیر و شکر ہو جاتے ہیں، تو وہ کرتے رہے۔ بس میرا ان سے سب جو گرا یہ ہے کہ اس کو ذاتی لڑائی میں آپ کے ورکرز کا جب کوئی ذاتی لڑائی میں آپ کا، لیکن میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ کرائسس یہ کہ جو بلاول صاحب ہیں ان کے پاس تو کوئی ایک سیاسی رائے عمل ہے، ایک سیاسی راستہ ہے۔ انہوں نے 5, 10, 15 سال بعد کہاں پہنچنا ہے، میرا خیال میں جو میری اپنی اسٹڈی ہے پوری کیلکولیشن ہے۔ مسلم نون جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ راندہ درگاہ بن چکی ہے، اور اس کے ساتھ ان کے اعلیٰ رینکس میں ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے جب اقتدار لیا تو ہم نے اپنے سیاسی احساسات جو قربان کر دیا۔ اب یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ آپ سیاست کے اندر مسلم نون جیسی پارٹی جب پڑھ کے فارغ ہو جائے تو جو ویکیوم ہے، میں تو اس بات پہ بھی غور کر رہا ہوں کہ آیا ہوا ہے تم بلاؤز بھریں گے یا کوئی نئی قیادت؟ نیازی صاحب آپ نے ایک اور آخری فکر نصیب لے لیں، جیسے کہ 2010-11 میں جب پیپلز پارٹی نے حکومت میں شامل ہو گئی تھی مسلم یونین کے ساتھ، خصوصاً پنجاب میں جب یہ راجہ ریاض صاحب جو تھے اسی نے وزیر تو بہت سارے آدھے درجن سے زیادہ وزیر تھے پیپلز پارٹی کے، تو تحریک انصاف جو بالکل کوئی اوقات نہیں تھی وہ ویکیوم انہوں نے اس نے لیا، پارٹی کو پنجاب سے خارج کر دیا۔ یا تو اسے ریورسل ہوگا یا میرا خیال ہے اس پہ جی نہیں صاحب اس پر ہم آتے ہیں بعد میں، اگر آتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ شوکت پراچا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ جی شوکت یہ بتائیے گا جو رانا صلاح اللہ صاحب نے کہا، نیازی صاحب کا خیال ہے کہ دس از آل نارمل ان پالیٹکس اور وہ بدتر باتیں نہ کریں ذاتی طور پہ، لیکن مظہر نے بھی ایک بات کہی ہے نا، آئی ایگری ود ہم، کہ یہ بڑی حیران کن پریشان کن اگر ایک چیز ہوتی گئی ہے پچھلے 30 سال سے ایک طریقے سے، ہم کیا کہیں یہ ٹھیک ہے، اگر رانا ثناء اللہ کابینہ کے ممبر اس طرح کی بات کر رہے ہیں فار پیپلز پارٹی جو ان کی پارٹی ہے، ان کی کولیشن میں ہے، از اے کولیشن ممبر، اور اس ملک میں کرپشن پر کیا کیا نہیں ہوا،
कैसे कैसे तख्त और ताज आपने उड़ाए, चाहे असल करप्शन या इंजीनियर्ड करप्शन या झूठ सच में, और वही सब्जेक्ट लेके आप अपनी जो पार्टी है यानी कि आपकी अलायंस में आप उसको कह रहे हैं कि जी आप ये हैं, आप वो हैं, आप इतना पैसा, क्या शुड वी टेक इट जस्ट एज अ जोक? कोई गुड्डी गुड्डे का खेल है जी, चलें अभी ये खेल चला है, उसके बाद खत्म हो जाएगा? समझ नहीं आई कोई शौकत पराचा साहब। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये इल्जामात आपने, नियाज़ी साहब ने या मदर अब्बास साहब ने ना पहली बार सुने हैं, बेशक ना पहली बार हमने ऐसे बयानात। ठीक, यही आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन था जब मोदी के यार के नारे भी लगाए गए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिर जब धरना आया तो पीपल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ का साथ दिया ज्वाइंट सेशन में। जिस तरह से चौधरी एतजाज अहसन ने वाट लगाई चौधरी निसार अली खान की, वो भी हमारे सामने ही। ठीक। फिर 2018 के इलेक्शन में आपने देखा कि किस तरह से पीपल्स पार्टी या नून लीग को स्टेज से किस तरह से धोया गया, बट फिर भी कहीं ना कहीं काम चलता रहा। अभी रिसेंटली आप जीबी के इलेक्शन में देखें किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में यही बातें की गई। राना सनाउल्लाह साहब ने तो बात की, लेकिन कल जो शकील मेमन साहब कह गए कि 47 वाली हुकूमत को हम जानते हैं, बिल्कुल। तो फार्म 47 वाला तो वो ताना है जो पीटीआई नून लीग को बिल्कुल, लगाती है। बेशक बेशक। लिहाजा ये ओपन फील्ड है सबके लिए। इसमें सिर्फ पीटीआई नहीं है, पीटीआई के जब से नहीं है, वरना पीटीआई ये बातें कर रही होती जो नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने लिए बात कर रहे हैं। तो मैं भी यही समझता हूँ कि जिस वक्त इलेक्शन खत्म हो जाएगा, यानी जीबी में कितनी सख्त तकरीरें हुई, फिर क्या हुआ, मुआहदा हुआ। तो शौकत एक सेकेंड, शौकत एक मिनट, तो फिर बताएं तो सही कि पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहे कि ये बस एक तमाशा। मैं समझ रही हूँ, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने रिमाइंड कर दिया, आपने याद दहानी के लिए कि ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये तो फिर क्या करें हम कहें कि जी जब मुकाबले पर आते हैं दोनों तो बस फिर यही होगा, जब कोई मुकाबला होगा तो इसको आप एक्सेप्ट करें। तो कल को जो इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी, वो जैसे मजहर कह रहे हैं, या तो फिर आप कोर्ट में लेके जाएंगे, या फिर अगर आप मजाक समझते हैं कोई शहरी उठे और कहे जी ये इतना बड़ा इन्होंने तोहमत लगाई है, कौन सही कह रहे हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में चले जाए। मुझे ये एक्सेप्ट करने में कि ये नॉर्मल है और ये हमेशा होता है, तो देयरफॉर इट इज फाइन। शौकत जी, मैं उसी तरफ जा रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में इसी तरह की तकरीरें हुई, फिर कहा कि गवर्नर हमारा होगा, डिप्टी स्पीकर हमारा होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हमारा होगा। ये जो बयानात हैं ये कोई पुरानी, बेसिकली माइंड तो वही है ना पुराना, और जेलों में डाला भी है। देखे ना जरदारी साहब 11 साल कहाँ रह गए, जेलों में रह गए। और फिर वो अब्दुल कयूम वाली मैनूवरिंग थी, जस्टिस साहब वाली, वो भी आपके सामने है। टेलीफोन पे क्या कहा गया था, जस्टिस अब्दुल कयूम को तो निकलना पड़ा ना अपनी जजशिप से, ही हैड टू गो। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि फारिग हो जाए आप। ठीक। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में क्या कुछ नहीं सर, पॉइंट बताए ना, पॉइंट आप पब्लिक, आप अपने व्यूअर्स को, ये कहना चाह रहा हूँ, व्यूअर्स को क्या कहेंगे? जी देखे ना, व्यूअर्स भी भूल जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली तकरीरों को हम कितना याद कर रहे हैं, या मोदी के यार वाली तकरीर को हम कितना याद कर रहे हैं। इसलिए ये माहौल इलेक्शन का माहौल है। हाँ, इनको इंडिसेंट बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, कल को फिर इन्होंने पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में मुकाबला करना है एक दूसरे का, यही तकरीर। ठीक है, ओके। तो जो आपने पहले कहा ना कि वी हैव टू लिव विद इट, जो वी विल हैव टू लिव विद इट, वी हैव टू लिव विद इट। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात कही, उसके नतीजे में जो सवाल उठते हैं। जी मजर, इतने अफसोस की बात है कि हम एक नॉर्मल स्टेटमेंट्स के तौर पे ले रहे हैं इन सारे स्टेटमेंट्स, यानी विच इज सो अनफॉर्चुनेट। ये तनकीद नहीं हो रही, ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ये अक्यूज कर रहे हैं। ये चाहे ये पहले करते हो या अब भी करते हो, तो जो नैरेटिव लोगों के अंदर गया, वो क्या गया? वो ये गया कि दोनों करप्ट हैं। इसी चीज ने बिल्डअप किया ना इशू को कि जी दोनों ही करप्ट हैं।
اب یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آپ جس طرح پہلے کل بیان دے رہی تھی عظمیٰ بخاری یا اس کا جواب شرجیل میمن دے رہے تھے کہ جی یہاں کا وہ تو ایک تنقید ہے کہ جی آپ یہاں لاہور دیکھ لیں اور کراچی دیکھ لیں. رانا ثناء اللہ باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2,500 ارب روپے دبئی چلے گئے ہیں. یہ محض بیان نہیں ہے, یہ الزام ہے. اب اس الزام کو جس پر الزام لگا رہے ہیں وہ اس کو لائٹلی لیتا ہے, یہ اس کی ثوابدید ہے. لیکن ایک عام آدمی کے ذہن میں, ایک عام ووٹر کے ذہن میں کیا چیز ڈیولپ ہوتی ہے؟ وہ یہی ڈیولپ ہوتی ہے کہ یہ بھی کرپٹ ہے اور وہ بھی کرپٹ ہے. بالکل. اور جب سینئر پیپلز پارٹی لیڈر نے کل ان سے کسی پروگرام میں پوچھا گیا ندیم ملک صاحب کے کہ جی یہ وہ چلائے, یہ کلپ جو ہم نے چلائی ہے تو وہ کافی نالا ہوئے اس پہ. انہوں نے کہا آپ لوگ مسالہ لگاتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں اس کو, تو مظہر آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں آپ مسالہ دیکھیں, مجھے پتا ہے کہ سیاست میں, الیکشن میں, ریلیز میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, وہ چلی جاتی ہیں. اور دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے ریزلٹس کے بعد کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی راہیں جدا ہو جائیں گی, وہ میں بھی نہیں سمجھتا کہ ہوں گی, انٹل انلیس کہیں اور کوئی اور کھیل کھیلا جا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن ادروائز یہ دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہیں, یہ دونوں جو, اور اس کی ہمیں آپ سب کو وجہ پتا ہے ان کی مجبوری. کوئی ایک بھی الگ ہوا تو دوسرا گر جائے گا, سسٹم گر جائے گا. اب وہ سسٹم ہمارے ملک میں کیسے گرتا ہے, کیوں گرتا ہے, کس وجہ سے گرتا ہے, یا اس چیز کا بھی ہمیں اندازہ ہے. تو اس طرف تو فی الحال تو مجھے بات جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ کل اس الیکشن کے رزلٹ کے نتیجے میں اگر پی ایم ایل این جیت جاتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی پارلیمنٹ اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک دوسرا موقف اختیار کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں بیٹھے گی؟ لگتا نہیں, ایسا نہیں لگ رہا. لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے, اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے وہ بہت ہوگا, اور پولیٹیکل امپیکٹ اسی طریقے سے ہوگا. تو نیازی صاحب چلیں اس کو, تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از بزنس ایز یوزول آپ کا, اور پراچا صاحب کا یہ خیال ہے کہ اسی طرح بات چلتی رہے گی آگے, تو ٹھیک ہے. پھر میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست کا ایک, میرا نہیں خیال کہ دنیا جہان میں آپ فرما رہے تھے دونوں میں سے کوئی کہ ایسے ہی ہوتا ہے, ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب اس طرح ایکیوزیشن, اس طرح ڈائریکٹ اٹیک, اس طریقے سے ایسے تو نہیں ہم نے دیکھا کہیں. پراچا صاحب نہیں, دیکھیں نا, میں خود بھی حیران ہو رہا ہوں کہ ان دونوں کے الزامات جو ہیں وہ اتنے سنگین ہیں. ان الزامات پہ ان کو ٹرائی کیا گیا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, ان کو ملک بدر کیا گیا ہے. دیکھیں نا, تو جو کریکٹر ایکسیسینیشن ان کی ہونی تھی وہ تو باقاعدہ ہوئی نا, اور باقاعدہ طریقے سے ہوئی. وہ دھرنے کروا کے کی گئی, وہ بالکل ایسے ہی بات ہے, 36 دن سٹیج پہ کھڑے کر کے کی گئی. تو کم از کم ہمیں ایک پرسپیکٹو جو ہے وہ اس بیک گراؤنڈ میں ضرور دیکھنا چاہیے. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ٹھیک کر رہے ہیں. دیر شوڈ بی ڈیسنسی. وہ چیزیں جن سے دونوں نے سبق حاصل کیا ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. پراچا صاحب پرسپیکٹو ہمیں لینا چاہیے, پرسپیکٹو انہیں لینا چاہیے, دیٹس مائی پوائنٹ. مطلب باتیں آپ کی سب درست ہیں, میں اس پر حیران ہوں کہ پرسپیکٹو ہم لے. ہمارا تو کہنا بنتا ہے کہ یہ مطلب کہ یہ کیا ہے بھائی, جو باتیں آپ نے کہی یہی تو سیریس بات ہے کہ اتنی دفعہ جیل ہو گئی اور دونوں پارٹیز کے ہر میں تو آپ سے کہہ رہی ہیں, مدر صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کنڈوم نہیں کر رہا, باقاعدہ انہی چیزوں پہ ٹرائی کیا گیا. بالکل نئی بات نہیں میرے سامنے آ رہی. میں نے ان کو 90s میں دیکھا ہے, میں نے پھر ان کو گزشتہ 20 سال میں دیکھا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر کے وقت کا تھا, اس کو کنٹینیو. نیازی صاحب یور کنکلوڈنگ کامنٹس اس سبجیکٹ پر. میر کیا ساتھ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میرے لیے بڑی انہونی بات نہیں ہے ہماری پاکستان جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اور بھائیوں سے. مظہر صاحب کی ان کی جو ہے ماہرانہ رائے جو ہے وہ ہمارے سامنے. میں دیکھیں, میں اب جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ٹرمپ کو لے لیں,
ان کے اوپر بلینز آف ڈالر سے کرپشن چارجز ہیں کہ ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے صرف ایران جنگ کے اندر جو وال اسٹریٹ کے اتار چڑھاؤ میں، تیل کے اتار چڑھاؤ میں بلینز کمایا. نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے، واشنگٹن پوسٹ کے اندر کتنی جد تک آئی ہے، بلکہ ان کے اوپر کچھ انہوں نے ڈیفیمیشن لاز بہت سخت ہیں اور کچھ ڈیفیمیشن بھی ہے. یہ مودی کے اوپر رائفل تیاروں کی خریداری سے لے کے یا اس سے پہلے وہ جو کیا تھا راجیو کے اوپر کتنے بڑے بڑے الزامات لگتے رہے سیاستدانوں کے اوپر. پاکستان میں تو ویسی انہونی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر تو الزامات جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبتیں کیاسا ہو گئی. الزام جو ہے وہ بالکل ہی لگتا ہے کہ کوئی بندوں کو سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے. آپ نے رانا صاحب کی باتوں کو سیریسلی لی ہے، میں نہیں لے رہا ہوں، میں بھی اسی ملک میں ہوں. تو ناظرین یہ معاملات ہیں پاکستان کی سیاست کا ایک پہلو تھا، ہم نے کہا اس پر ڈسکس کر لیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.